السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت سی اہم باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں، اور سب سے پہلے بلکہ جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی اور پروگرام میں بھی اس کا بھی ہم ذکر کریں گے آگے چل کر، آج پاکستان کی دو بہت بڑی ادبی شخصیات کی اگر ہم بات کریں برسی ہے۔ جناب سعادت حسن منٹو صاحب اور صوفی دانشور حضرت واصف علی واصف صاحب، ان کی آج برسی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، ان سے ان کی شخصیت، ان کی کردار کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی یا جس طرح ان کی تربیت کی، اس حوالے سے ہم ان سے بات بھی کریں گے۔ کچھ نام بہت بڑے ہوتے ہیں، مطلب آپ کی شخصیت، آپ کا کردار آپ کا نام بناتا ہے، کیونکہ انسان جب باعمل ہوتا ہے تو اس کی یہ باعمل ہونا اس کے نام کو بڑا کرتا ہے، اور بہت خوش قسمت ہوتی ہیں وہ قومیں جن میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرتے رہے، اشفاق احمد صاحب کا، واصف علی واصف صاحب، ان کی باتیں، ان کے جو کلمات تھے، میرا خیال ہے جو ایک پچھلی جنریشن تھی اس کو بہت حد تک پتہ ہے ان کے بارے میں، لیکن نیو جنریشن کو ہمیں یہ سب باتیں بتانے کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا کی حقیقتوں کو خلوص نیت اور سچائی کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنی باتوں میں بیان کیا ہے، یہ ہمیں آگے کی جنریشن میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک شعر سے میں آغاز بھی کروں گی اور اس کے بعد ان کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے میں شعر پڑھنا چاہوں گی۔ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں صدا بہار کی بات ہوں۔ سب سے پہلے واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب کے آواز دوں تو آ جانا، دل دیوانہ سدھر نہ جائے کہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، یہ صدی مجھ کو تو واصف کی صدی لگتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، ان کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوگا۔ تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے۔ کاشف علی واصف صاحب، جو کہ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کے والد کی شخصیت، ان کا کردار اور ان کے معاملات کیسے تھے۔ السلام علیکم کاشف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی بہت ہوں۔ شکریہ جی، ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ واصف علی واصف صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، ظاہر سی بات ہے ہم سب کے ذہنوں میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جو شخص خود اتنا باعمل ہے اس کی اولاد کیسی ہوگی، یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے سب کے۔ تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو کس کس قسم کی نصیحتیں کرتے تھے، کس طرح کی وہ شخصیتیں، مطلب ایک جو دنیا جانتی ہے، ایک وہ جو گھر میں تھے، اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں۔ جی واصف صاحب کی جو شخصیت ہے نا جی، وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکثر لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں میں شخصیت اور طرف سے نمایاں ہوتی ہے اور ظاہری زندگی میں اور ہوتی ہے، لیکن آپ کی شخصیت آپ کی کتابیں پڑھ کے جو واضح ہوتی ہے، وہی شخصیت آپ کی عام دنوں میں بھی ہوتی تھی، کیونکہ آپ کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہاں، جو کہتے تھے وہ کر رہے ہوتے تھے، جو کر رہے ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے، تو اس لیے وہ ہمیں کوئی بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اخبار میں جس طرح سے کالم آپ کے آ رہے تھے نوائے وقت میں ان دنوں میں، کوئی کالم کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ ٹیوزڈے کے دن ہی وہ آیا کرتا تھا اور آپ کہتے تھے کہ اچھا چلو پڑھو کیا لکھا ہے بھی ہے، پھر ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے سارے اس کو، کچھ سمجھ آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی، باتیں بہت گہری ہوا کرتی تھی، لیکن ایک جو چیز تھی کہ آپ کا خیال بلند تھا، بے شک، وہ زندگی آپ کی عام تھی، وہ تو ان کے اشعار، ان کے کلام سننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ جو اچھا خیال ہے یا بلند خیال ہے یا عرفہ خیالی ہے، وہ سادہ زندگی کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھرا ہو تو آپ کا خیال بند ہو جاتا ہے، اگر آپ کی جیب میں مال زیادہ ہو تو آپ کا خیال بند ہو جاتا ہے۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت مختصر سی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح سے انہوں نے زندگی گزرائی۔ کہا کرتے تھے کہ انگریزی اسکولوں میں بھی پڑھ لو گے تو سرکاری میں بھی پڑھ لو گے،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو لیکن وہ صرف کہتے تھے کہ تربیت کا جو حوالہ ہے نا, وہ سب سے اچھی تربیت یا سب سے اچھی تبلیغ وہ ہوتی ہے جو انسان کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. بے شک. تو آپ کہتے تھے کہ یہ تبلیغ کا سب سے جو بڑا جو ہے نا وہ مظہر وہ یہ بات ہے کہ آپ وہ کر رہے ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر ہمیں یہ بات پہ نا آہستہ آہستہ ہمارا یقین پختہ ہو گیا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے, وہ ویسے ہی ہیں, اس میں کوئی اور دو باتیں نہیں ہیں. کہ سارا دن لوگوں کا آنا جانا, سوال جواب کی محافل, اخبار کے کالم, یہ میں نے ساری زندگی ان کی دیکھی. جب انہوں نے تعلیم کے بعد اپنے ایم اے انگلش کیا, آپ نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی, پھر آپ نے سی ایس کا امتحان دیا, آپ کی 14th پوزیشن تھی اس وقت, لیکن آپ نے سی ایس ایس جوائن نہیں کیا. آپ کی طبیعت نہ ذرا وہ اور طبیعت تھی, نوکری والی طبیعت نہیں تھی. درویش کو قید نہیں کیا جا سکتا اصل میں نوکری میں نا. اور صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے. واہ واہ واہ, مطلب یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ ایک منٹ کو خود سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اچھا, اس بات کا مطلب کیا ہے کہ سوچنے والے کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے. تو وہ یہ سوچنے والے لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جن میں احساس زندہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ دین بھی اور دنیا بھی دونوں ساتھ میں چلے, اور وہ اپنی بھی چلائی اور لوگوں کی بھی چلائی. اور میرا خیال ہے زیادہ باعمل لوگ وہی ہوتے ہیں جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی ساتھ رکھو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ترک کرنے کو کہا ہے, نہ بالکل دین کی طرف ہونے کو کہا ہے. جی ہاں, مجھے یاد ہے بچپن سے لے کے ابھی تک میں آپ کے ساتھ سبزی بھی لینے گیا ہوں, میں گوشت بھی لینے گیا ہوں, مجھے اسکول بھی آپ چھوڑنے جایا کرتے تھے, لے کے بھی آپ آیا کرتے تھے. وہ ساری ڈیوٹیز اتنی مصروفیت میں مجھے تو اب میں سوچوں نا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہوں, بہت مجھے ڈیفیکلٹ جاب لگتی ہے. میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھوں کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کتنا ٹائم دیتے تھے. مطلب ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کو, ہم تربیت کی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں تربیت یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اور جب وہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ماں ہے چاہے باپ ہے, تو کہیں نہ کہیں بچہ وہ چیزیں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. جی ہاں, تو وہ آپ لوگوں کو ٹائم کتنا دیتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت تھی کہ میں کسی بھی لمحے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان انفارمڈ ہوں. اچھا, مطلب میں جا بھی رہا ہوں کہیں, اگر دوست کو ملنے جا رہا ہوں تو میں ٹائم دے کے جاتا تھا, میں اتنے بجے جا رہا ہوں, فلاں دوست کے گھر جا رہا ہوں, اس کا یہ فون نمبر ہے, میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا واپس. اور اگر میں نہیں آیا اتنی دیر میں واپس, موبائل کا دور تو تھا نہیں, تو آپ گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ آیا کیوں نہیں. پھر میں جب پہنچتا تو مجھے پوچھتے تھے کہ اچھا رستے میں کہاں گئے تھے تم؟ میں کہ جی وہ میں رستے میں ذرا پیپسی پینے لگ گیا تھا. جھوٹ بھی نہیں آپ بول سکتے؟ نہیں, جھوٹ کا تو کوئی ہے ہی نہیں تھا, سوال ہی نہیں تھا. وہ ہم اپنے والد کو ٹرک نہیں کر سکتے تھے. بہت زمانہ شناس تھے. بالکل جی. اچھا, ان کی شخصیت کی سب سے زیادہ چیز جو آپ کو متاثر کی ہو کہ آپ وہ آج تک ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ جی, ان کی سب سے تو کی ساری شخصیت ہی متاثر کن ہے. آپ کی ایک بات ایسی ہے کہ اولاد کو ماں باپ میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے ایسی جو بالکل کلک کر جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ توجہ, جس کا آپ نے ذکر کیا نا, کہ میرے میٹرک کے پیپر تھے, تو آپ نے کہا کہ اچھا اردو کی تیاری ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہو گئی ہے جی. تو آپ نے کہا اچھا مجھے خطوط غالب سناؤ. اچھا, وہ بڑے مشکل ہوتے تھے اس دور میں. میں نے کہا جی میں نے صرف یہ نہیں کیا, میں نے باقی ساری اردو کر لی ہے. وہ سلیکٹیو اسٹڈیز سے ہوتی ہے نا. تو آپ نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے, اردو بھی تم نے چھوڑ دی ہے, خطوط لاؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں. مجھے آپ نے وہ خطوط غالب پڑھائے, اور امتحان میں 6 سوال خطوط غالب میں سے آ گئے. اچھا, مطلب ان کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا. تو وہ بالکل نا میری ہر چیز کے اوپر بہت, میرے پہ بھی, میری چھوٹی بہنیں تھیں, میری چھوٹی بہنوں کے ساتھ بہت توجہ کرتے تھے, اور بہت ہی نا دونوں کے درمیان میں ایک جیسا سلوک ہوتا تھا. اچھا, مطلب وہ برابری کے ساتھ؟ ہاں, برابری کے ساتھ, بالکل بالکل. بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے, بہت شدید پیار کرتے تھے. ان کے ناز نخرے لاڈ پیار سب اٹھاتے تھے. مجھے جھاڑ بھی پڑتی تھی. اچھا, بیٹیوں کی وجہ سے؟ بیٹیوں کی وجہ سے بھی, کیونکہ میں, مجھ سے چھوٹی بہن مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے, سعدیہ اس کا نام ہے. تو میں کبھی کبھی اس کو جھاڑ دیتا تھا. اچھا, بڑے بھائی ایسے کرتے ہیں نا, کرتے ہیں, ظاہر ہے. تو ایک دن نا میں نے اس کو تھوڑا زور سے جھاڑ دیا, تو وہ تھوڑا نا
اداس سی ہو گئی اور جا کے اس نے شکایت لگا دی کہ بھائی جان نے مجھے جھاڑا ہے. اچھا. تو میں جب اندر گیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم جھاڑتے بھی ہو اور تمہارا استحقاق بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ استحقاق والا ورڈ کہاں سے آ گیا؟ بڑا بھائی جھاڑ سکتے ہیں، اس میں سے کون سی بات ہے؟ تو آپ نے کہا یہ جو استحقاق ہوتا ہے نا یہ ارن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنی شفقت کریں کہ اس کی غلطی پہ آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. اگر تم نے وہ شفقت والا کام نہیں کیا تو یہ ڈانٹ والا کام بھی اس استحقاق میں نہیں آتا. بہت بہتر. اچھا ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ ان کی جو تحریریں بھی ہیں اس حوالے سے، اس کا حوالہ بھی آیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے. پاکستان کو جی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تحفہ سمجھتے تھے جی، اور بلکہ ایک آپ نے کہا کہ پاکستان کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودھن کا نام پاک پتن رکھ دیا تھا. واہ واہ. اس دن پاکستان کی بنیاد شروع ہو گئی تھی. اور ایک آپ کا جو فکرہ ہے بڑا ہی مشہور فکرہ ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. واہ. یہ ایسی امید دیتا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور پھر آپ اکثر اپنے اشعار میں بھی پاکستان کا ذکر کرتے تھے، دعاؤں میں پاکستان کا کرم کی ایک نظر ہو جانے عالم یا رسول اللہ، سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ. تو وہ پاکستان کے حوالے سے بہت ٹچی تھے. اور یہ چیز جیسے کہ میں بات کر رہی تھی، بہت خوش قسمت ہوتی ہیں وہ قومیں جن میں ایسے درویش صفت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو امید دیتی ہیں، آپ کو اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے آس پاس کے معاشرے کے حوالے سے یا اپنے رویوں، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے آپ کو ایک امید دیتی ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے ملک کو، اپنے آس پاس کے رشتوں کو لے کر چلنا ہے. اور واصف علی واصف صاحب ایسی ہی شخصیت ہے جنہوں نے لوگوں میں امید بھی پیدا کی. بہت شکریہ کاشف صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں جیسے کہا میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ میں واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ میں نے گفتگو کیا آپ کے ساتھ پروگرام میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی ابھی بریک سے ہم واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوئے.